آج ہم بات کریں گے شداد کی جنت اور قوم سمود اور قوم عاد قوم کی تباہی کی۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقاف کہا جاتا ہے۔ احقاف کو حقاف کی جمع ہے اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دی، جانور بھی، پانی اور وفر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، لیکن عاد ان کی مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، وہ فوت ہوا تھا۔ شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بند بھی تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں آرام کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائے گئے اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی روا کر دی اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پل بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کے ارم جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب ایسی جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کے انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچ گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ اب بھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کی رکاب میں تھا کہ ملک الموت آ گیا۔ شداد نے اس سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں تمہیں تمہارے جنت میں قدم نہ رکنے دو۔ وہ بہت گڑگڑایا، لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت میں زمین میں دنس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید سے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے، لیکن عاد نہ مانی، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دی۔ وہ آندھیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پورے وادی ریت کے صحراؤں میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے بچے اور نہ رہی، درخت، پودے، جانوروں اور کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ قوم عاد کے بعد سمود کا دور آیا۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدین صالح میں آباد ہوئے، پہاڑوں تراش کر گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رزق، پانی اور صبر سے نوازا۔ وہ لوگ قد اور مضبوط بھی تھے۔ وہ کڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے،
یہ طاقت انہیں کفر کی طرف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام بھجوائے، وہ انہیں سمجھانے رہے لیکن وہ بھی باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اونٹنی اور اس کا بچہ بھی بھجوایا، لیکن وہ ہدایت پانے کی بجائے اونٹنی کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ایک دن اونٹنی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ ڈر کر پہاڑ کی طرف دوڑا، پہاڑ شک ہو اور وہ اس میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ قوم سمود کی تباہی کا باعث بنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری اور مادین صالح سے لے کر حضرموت تک 500 کلومیٹر کے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کاشوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ قوم سمود بھی برباد ہو گئی۔ اسی طرح اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔